گورنمنٹ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ معیشت بھی تیزی سے بہتری کی طرف گامزن ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو 9 مئی ہے یہ وہیں کا وہیں ہے؟ کیا اب یہ اناؤں کا مسئلہ بن چکا ہے؟ فارس بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں، ایک ہے اس کا پیور اس کا لیگل ایسپیکٹس ہے، اور وہ جو لیگل ایسپیکٹس ہے اگر اس معاملے کو ودن 30 ڈیز یا ودن 60 ڈیز یا ودن 90 ڈیز ریزالو کر لیا جاتا کہ جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے یا جن کی فورینزک ایویڈنس اس موقع پہ موجود تھی ان کو ٹرائی کر لیا جاتا، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ آج ہم اس چیز پہ بات کر رہے ہوتے اور گورنمنٹ کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ ہم انصاف کے کٹہرے کے اندر لائیں گے۔ آج یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے ہم نے اس کو جو ہے قانون کے مطابق انصاف نے اپنا راستہ اڈاپٹ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو پولیٹیکل ایشو جب اس کے اندر آیا اور جو ہمارا بنیادی طور پہ پرابلم ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس جسٹمز کے 2 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کیس کے اندر ایسپیکٹ وہ یہ آیا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ یہ جو معاملہ ہے ملٹری کورٹس اور سویلینز کا، اس کو سپریم کورٹ کے اندر لے کے جایا گیا۔ آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہی تھی۔ اس ججمنٹ کے آنے سے پہلے 3 ممبرز بینچ سے لے کے 17 ممبرز تک ایک ایشو ڈیسائیڈڈ تھا، لیکن وہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کیا، پھر بینچز بنے، اس کے اندر اٹارنی جنرل کی انڈرٹیکنگ آئی اور الٹیمیٹلی وائریز آف لا جو ہے 23 اکتوبر کو جب اس کو کر دیا گیا، سیٹ اسائڈ کر دیا گیا۔ اب انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جب بات آئی تو کہا گیا کہ جی آپ ان کو ٹرائی تو کر لیں لیکن آپ نے ججمنٹ کو اناؤنس نہیں کرنا۔ تو وہ جو ایک کمپوننٹ تھا ملٹری کورٹس تھا وہ اسٹیل میٹ ہوا بیکاز آف دی پروسیڈنگ آف دی سپریم کورٹ۔ اچھا سر، یہ ملٹری کورٹ سے کیوں، جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ 1 سال مکمل ہو گیا، ٹرائل مکمل نہیں ہوئے، میں آگے چل کے ذرا ڈیٹیل پہ بات کروں گی اور ذمہ دار کون ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے سنی، بڑی انہوں نے بہترین انداز میں فوج کا موقف پیش کیا ہے اور ظاہر ہے اداروں کو بھی غصہ ہے، افواج کو غصہ ہے، کیونکہ 9 مئی کا جو دن تھا وہ ایک سیاہ ترین دن تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایس پی یہ کہتی ہے کہ جو 8 فروری کے الیکشنز کے رزلٹ تھے نا اس نے 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دیا ہے۔ اب JUIF بھی یہی بات کر رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ایشو کو سامنے لا کے پھر فوج اور عوام کے درمیان جو ایک خلیج پیدا کرنے کی سازش ہے اس کو کامیاب کرنا مقصد ہو؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ 9 مئی کا 8 فروری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 8 فروری جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں نے اپنا ووٹ دیا، تو کیا اس بنیاد کے اوپر ووٹ دیا کہ جو 9 مئی کے وقت ہوا تھا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، وہ تو ختم ہو گئی نا، ختم کرنے کی کوشش کی گئی نا، تو ووٹ کیسے مل گیا؟ فارس اگر آپ یہ نیریٹو اب لے کے آتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے اس کو 8 فروری نے جو ہے وہ ڈومینیٹ کر دیا، یہ PTI کا نیریٹو ہے۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہتے نا، آپ یہی کہتے ہیں، JUIF بھی یہی کہتی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے رزلٹ سے 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دیا، میں نے نہیں کہا۔ نہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اس کو سزا دی جائے، یہ کہتے ہیں، کینڈم بھی اس کو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایکول ٹریٹمنٹ آف لا ہے وہ ہونی چاہیے۔ کسی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ایون PTI نے نہیں کہا کہ جو 9 مئی ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہے۔ ہاں، چونکہ معاملہ جب آپ نے لمبا کر دیا اور آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ریگولر ہے وہ انصاف دینے کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر ایک پولیٹیکل نیریٹو آیا۔ پھر بتائیں گے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے JUIF بھی یہی بات کر رہی ہے، لیکن پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ معافی مانگے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اگر یہ معافی نہیں مانگتے تو پھر یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ اسی طرح سے آگے دیکھنا۔ چیز یہ ہے کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر آج تک نہیں ہوا کہ آپ نے 62 جو جگہیں تھی جو پبلک پلیسز تھی وہاں پہ اٹیکس ہوئے اور ان کے اندر جو موسٹلی 42 ایسی بلڈنگ تھی جو آرمی سے ریلیٹڈ تھی یا انٹیلیجنس ایجنسی سے ریلیٹڈ اور پورے ملک کے اندر ہوا، اور تقریباً 2.5 ارب روپے کا نقصان ہوا جس میں 2 ارب روپے کے قریب جو تھی وہ آرمی تھی۔ اب یہ ہے اس کا ایک لیگل ایسپیکٹ، اور دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آرمی انسٹالیشنز کے اوپر آپ ایک موب کی صورت کے اندر جائیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو ان کا بیانیہ ہے یہ ہے ڈائکاٹمی کا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کینڈم ہے، اسے ٹرائی کیا جانا چاہیے، اور دوسری طرف پھر آ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے تو ہمارا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں ایک سٹینس جو ہے وہ لینا چاہیے، اور اگر یہ سٹینس کلیئرٹی کے ساتھ آتا ہے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔